آیت نمبر 101، و اور لما جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، تو ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے اللہ کی کتاب تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں چھپانے کی خاطر خود ہی تورات کو پس پش ڈال دیا اور بالکل انجانے ہو کر رہ گئے۔ ان کے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تم کیا کرتے تھے؟ لیکن یہ جواب میں یہ کہتے کہ یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا جیسے انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حقیقت بھی نوٹ کیجئے کہ جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے دوری پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا رجحان عام طور پر جادو، ٹونے ٹوٹکے وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت کا سرچشمہ بن کر اتری تھی، لیکن یہ اس کو اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا، اور وہ سب پیچھے لگ گئے، ماں اس کے جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے پیچھے لگے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے بلا شبہ ہم تو محض آزمائش ہیں، تو کفر مت کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے جادو سیکھ لیتے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکنے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ کچھ سیکھتے جو انہیں نقصان دیتا اور انہیں نفع نہ دیتا۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ یہودی جان چکے تھے کہ واقعی جس نے بھی اس جادو کو خریدا مطلب سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جادو ٹوٹنے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات جو تھے وہ منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں چھپا ہوا ہے، اور اگر جادو سیکھ لوگے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک جا پہنچتی تھی۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی تھی جو آج تک بائبل میں درج ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول میں معاذاللہ ان کے مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن پاک نے اس آیہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں سے ہی نکالا گیا ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم واضح طور پر یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ کے صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ بتایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید بھی فرمائی۔ بابل عراق کا ایک مشہور شہر تھا، اس زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے۔
اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزہ سمجھ کر انہیں اپنا دینی پیشوا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر سکے اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے، لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم جادو اور معجزے کا فرق سمجھ سکو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء اکرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کے لیے استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھنونے مقصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھا، مثلا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور غلطی پر بھی متنبہ کیا، اور وہ یہ کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا۔ اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بھی بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اسی کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہوگا؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام کے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں کے لیے خاص ہے۔ اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا کہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ کاش کہ وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان میں یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ صرف علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے اور اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ اور آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ آمنو سب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور سب تقوی اختیار کرتے، یقیناً وہ ثواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا وہ کہیں بہتر تھا، کاش کہ وہ سب جانتے۔ اس آیہ میں آپ دیکھیں کہ ایمان اور تقوی کی بات ہوئی ہے۔ ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے تابع نہ کر دے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔
حضرت عمر سے کسی نے دنیا میں تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اتنی پیاری اگزامپل دی کہ دنیا بالکل ایسی ہے جیسے ایک پگڈنڈی ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہیں، تم نے اس میں سے کیسے گزرو گے؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، بچاتے ہوئے، بالکل ایسے ہی سوچو کہ جیسے تم اس پگڈنڈی سے جس طرح سے گزر رہے ہو، دنیا سے ایسے ہی بچ بچا کر جب تک تم نہیں گزرو گے تم کامیابی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ جس انسان کو تقویٰ کی نعمت اس دنیا میں مل گئی وہ تو جنت کا حقدار بن ہی جائے گا، کیونکہ جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے جواب دینا ہے، میں اپنے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے دوں گا، اس کے لیے اس دنیا میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے وہاں پہ ہمیں اپنا تقویٰ بھی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی کو رائنا ہماری رعایت کیجئے مت کہا کرو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھیے کہا کرو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ میں رہنے والے بعض یہود کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے، اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اسی لفظ میں آئین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ رائینہ بن جاتا ہے، جس کے معنی تھے ہمارے چرواہے۔ یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو اس شرارت کی آگاہی کر دی گئی اور آئندہ اس لفظ کو استعمال کرنے پر پابندی بھی لگا دی گئی، اور یہ سبق بھی دے دیا گیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہوتا جن میں کسی غلط مفہوم کا مطلب بھی نکلتا ہو یا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس سارے عناد کی اصل وجہ بھی بتا دی گئی کہ در حقیقت ان کا یہ حسد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت کیوں عطا فرما دی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رائنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھایا کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ کوئی ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، جس کے دو معنی ہو اور اس کا کوئی ایک مقصد خراب ہو تو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور اب آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ وہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین مکہ میں سے، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے تھے کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ تو فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس پر اپنی رحمت کو خاص کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ ہم